شیخ عبد القادر جیلانی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث اعظم نے باقاعدہ کام کیا. ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالہ جات کا، ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے، طریقت میں کام بھی ہے، تصنیف میں کام بھی ہے، جہاد میں بھی کام ہے. یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے تیار کردہ ہے. یہ ساری فوج جو 70,000 تھی، یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی فوج تھی. یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلوؤں پر غوث اعظم نے کام کیا. کس طرح کیا؟ کس طرح کیا؟ وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. غوث اعظم واعظ کہا کرتے تھے، تقریر کرتے تھے. اور تقریر کرنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے. آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول سی بات ہے، اسے کوئی معنی ہی نہیں. دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑھ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا، تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا، بات کیا کر، بات کیا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا، گفتگو کر. آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی، تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے. جب آپ کوئی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی ہے کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی، وہ سامنے ضرور آتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں، آپ تقریر کریں، اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود رسول کریم علیہ السلام. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں جو اتنے فصیح و بلیغ ہیں، بات کرنے کا بڑا سلیقہ جانتے اور گفتگو کے سارے بام و در سے آگاہ ہیں، الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے، ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ محبوب نے فرمایا عبد القادر منہ تو کھولیے گا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو خود محبوب نے اپنا لعاب دہن 7 دفعہ میرے منہ میں ڈالا. پھر غوث اعظم نے منبر بچھایا. پھر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی، پر اب مولا علی شیر خدا کی ہوئی. انہوں نے بھی فرمایا پتر منہ کھولے نا. تو میں کھولا تو 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں 6 دفعہ ڈالا ہے؟ کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا. خطاب اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں، حضرت استاد العلماء بھی تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ سے رونقیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے، کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ. آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی، تقریر شروع کی. پہلے چھوٹی مسجد میں تھے، رش زیادہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی، کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ، لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے، باقی فضل الہی ہوتا ہے. سارا اللہ ہی اسباب بناتا ہے، رب ہی طریقے عطا کرتا ہے، وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے، اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے، پھر وہاں بھی رش ہو گیا، تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے. تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا. 70 ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے. اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے، جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا، وہ والا نہیں. اتنا علمی، فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے، یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.
اس میں نہ کوئی کچھ اثر ہوتا ہے، یہ کر جاتی ہے اپنا کام۔ شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا تھا، یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے، حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ دوڑ کے؟ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں۔ تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا، میری طرح کے آدمی جنہیں 2 4 5 بچے جاننے لگ جائیں چاہے دنیا دار ہی، تو کسی اور کو مانے یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا چھپا کے اپنا آپ، لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اکثر وہ باتیں لچھے دار نہیں سادہ ہوتی پر وہ کمال کر جاتی ہیں۔ کہتے میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا، پھر کپڑا کب سر کا پتہ نہیں چلا، پھر چہرہ کب کھلا پتہ نہیں چلا، فرماتے ہیں پھر آنسو کب آئے پتہ کوئی نہیں چلا، اور پھر دنیا ساری چلی گئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاگرد کہنے کے استاد جی جانا نہیں، میں نے کہا جانا ضرور ہے پر کل دوبارہ لازمی آنا ہے۔ اگلے دن پھر فرماتے میں اگلے دن گیا۔ حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ موبائل یہ اب تو ہم نا، میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو، یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو، یہ شو پیس نہ بنائیں، آپ چیزوں کو نہ خوبصورت کریں۔ مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب منعقد کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے، آمنے سامنے بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے، کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا پر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے، یہ محافل کا یہ نفع ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بھی نا فوٹو بازی میں، کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو 2 4 بنانے کا موقع نہیں ملا، بڑے پریشان، تکلف بڑھ جاتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے بڑے بڑے پروگرام۔ یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا شان مصطفیٰ کا، تو انتظامیہ کو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ ہفتہ کیسے گزارنا ہے، تو کبھی کسی کی منت کرتے ہیں کبھی کسی کی منت کرتے ہیں، تو مجھے بھی کہنے لگے کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے، تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے 4 تصویریں بنا کے ضرور بھیجنی ہے کہ لو جی ہم نے کر، یوں نہ کریں، آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے تو کہاں تھی فوٹو غوث پاک کے زمانے میں، کہاں تھا میڈیا، بات سینہ بسینہ تھی نا، کوئی درد تھا، ایک جاتا تھا تو وہ 15 کو لے کے ساتھ آتا تھا، وہ بات پھیل گئی، اور چونکہ خلوص تھا، نہ مرید بڑھانے کا شوق نہ اپنی شہرت کا شوق، مجمع لگا ہے غوث پاک گفتگو کر رہے ہیں، بارش آ گئی، لوگ ہلنے لگے، کبھی کبھی اندر کا درد زبان پہ آتا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے 2 آنسو گرائے، عرض کی مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے، اگر یہ لوگ میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو اللہ بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی، سارے شہر میں ہوتی تھی، جو خلوص پہ ملتا ہے، للہیت پہ، ورنہ تو بندے کو یوں لگتا ہے میں اداکار ہوں،